السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ آج میں جو آپ کو قصہ سنانے والا ہوں یہ بڑا ہی عجیب قصہ ہے، بہت پیارا بھی ہے۔ شاید کہ آپ نے اس سے پہلے یہ قصہ سنا ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی دیندار تھا۔ ان کے پاس ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا اور ایک گائے کا بچھڑا تھا۔ جب اس نیک آدمی کو اپنے آپ میں یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، تو اس گائے کے بچھڑے کو اس نیک آدمی نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں اس گائے کے بچھڑے کو، اس گائے کے بچے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو آپ اسے لوٹا دینا۔ یہ کہہ کر گائے کے بچھڑے کو کھول کر ہانک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لڑکے جب سمجھدار ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، یہ لڑکا ماں کا بہت ہی بڑا فرما بردار تھا، ماں کا اطاعت کرنے والا تھا اور اللہ کی بھی خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ کل ملا کے یہ لڑکا بہت ہی نیک تھا۔ اس لڑکے نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ پہلے حصے میں ماں کی خدمت کرتا، دوسرے حصے میں سوتا اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر صبح ہو کر جنگل جاتا اور وہاں پر لکڑی کاٹ کے اس لکڑی کو فروخت کر کے اپنا پیٹ اور اپنے ماں کا پیٹ کو بھرتا تھا، گھر کو چلاتا تھا۔ تو جیسے ہی لڑکا سمجھدار ہو گیا تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو یاد دلایا کہ بیٹا اپنے پاس ایک گائے کا بچھڑا تھا، ایک گائے کا بچہ تھا، جسے تمہارے والد نے، تمہارے ابو نے اس گائے کے بچھڑے کو، اس گائے کے بچے کو تمہارے والد نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، یہ کہہ کر کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا بیٹا سمجھدار ہو جائے تو آپ اسے لوٹا دینا۔ تو اب وقت آ چکا ہے، تم اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ جو میرے والد نے آپ کو امانت کے طور پر گائے کا بچھڑا دیا تھا آپ ہمیں لوٹا دیں۔ تو یہ لڑکا نوجوان جنگل کی طرف جاتا ہے اور جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میرے والد نے جو آپ کے حوالے گائے کا بچھڑا کیا تھا، جو آپ کے حوالے گائے کا بچہ کیا تھا امانت کے طور پر، اب وہ مجھے لوٹا دیجئے۔ یہ لڑکا دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک بھاگتا ہوا ایک موٹی تازی اور پیاری سی گائے ادھر سے آ رہی تھی۔ تو اس لڑکے نے اس گائے کی رسی کو پکڑا اور پکڑ کر اپنے امی کے پاس، اپنے امی کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ اس کے امی نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو لے جاؤ بازار میں اور 3 درہم یا 3 دینار، یہ دونوں روایت آتے ہیں حدیث میں، 3 درہم یا 3 روایت میں اسے بیچ دینا۔ اور اس وقت جو ریٹ تھا گائے کا، جو قیمت لگا کرتے تھے وہ 3 درہم یا 3 دینار میں ہی بکا کرتے تھے۔ تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس گائے کو لے جاؤ، اس گائے کے بچے کو لے جاؤ بازار میں اور اسے 3 درہم یا 3 دینار میں بیچ دینا، لیکن ہاں بیٹا ایک بات یاد رکھنا، بیچنے سے پہلے مجھ سے ایک مرتبہ ضرور مشورہ کر لینا۔ تو یہ لڑکا اس گائے کو لے کر بازار جاتا ہے۔ بازار جانے کے بعد تو ایک گراہک آیا اور اس لڑکے سے کہنے لگا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا 3 درہم یا 3 دینار۔ تو وہ گراہک کیا تھا؟ وہ سمجھیے ایک فرشتہ تھا۔ تو وہ گراہک کہنے لگا کہ میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس کے بارے میں کسی سے مشورہ مت کرنا۔ تو وہ نوجوان لڑکا کہنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں، میں بغیر مشورے کے نہیں بیچوں گا، میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے، مجھے یہ نصیحت دیا ہے، بیٹا اگر تمہارے پاس کوئی گراہک آئے گائے کو خریدنے کے لیے تو ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ ضرور کرنا، میں بغیر مشورے کے گائے کو نہیں بیچوں گا۔
حالانکہ وہ گراہک، وہ فرشتہ گائے کو نہیں خریدتا ہے اور یہ لڑکا اپنے گھر آ جاتا ہے۔ وہ لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، ایک گراہک آیا تھا جو مجھے 3 دینار سے زیادہ دے رہا تھا اس گائے کی قیمت، میں نے نہیں بیچی، میں نے کہا میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے آپ کو بیچوں گا۔ تو اس کی ماں سمجھ گئی، چونکہ اس کی ماں بھی نیک تھی، دیندار تھی، وہ سمجھ گئی کوئی فرشتہ ہی ہوگا، تو اس لڑکے سے، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دوسرے دن بھی مارکیٹ لے جانا، دوسرے دن بھی گائے کو بازار لے جانا، اور جانے کے بعد جب وہ گراہک آئے تو تم اس سے کہنا تم ہی بتا دو کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے، کتنے میں بیچنی چاہیے۔ تو وہ گراہک آیا اور کہنے لگا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ لڑکا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس گائے کی قیمت آپ ہی طے کر دیں، آپ ہی بتا دیں کہ اسے کتنے میں بیچنی چاہیے۔ تو کہنے لگا کہ اگر کوئی بھی شخص اس گائے کو خریدنے کے لیے آئے تو تم ان سے کہنا کہ میں اس وقت تک اس گائے کو نہیں بیچوں گا جب تک مجھے کوئی گائے کے وزن کے برابر سونا نہ دے دے، یا گائے کا جو چمڑی ہے اس میں اتنا سونا دے کہ اس چمڑی میں آ جائے۔ تو گراہک نے ایسا قیمت لگایا جو کسی کے بس میں نہیں تھی، جو کسی کے بس میں نہیں تھی کہ اس گائے کو خرید لے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت گائے کی قیمت 3 دینار یا 3 درہم ہو، اس وقت گائے کے وزن کے برابر سونا دے کے گائے کو کون خریدے؟ بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی عجیب ریٹ لگا دیا، بڑا ہی عجیب دام لگا دیا۔ اس لڑکے کے محلے سے کچھ ہی دور پر ایک بنی اسرائیل ہی کی قوم آباد تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس قوم میں ایک بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا پیسہ والا تھا، ان کا کسی نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو لوگوں نے ہنگامہ مچایا، لوگوں نے کافی شور و غل کی کہ آخر اس کا کون قتل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مالدار شخص مر جائے تو بہت شور شرابہ ہوتا ہے، بہت شور مچاتے ہیں، اور غریب ہزاروں کی تعداد میں مرتے رہتے ہیں تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اس مالدار شخص کے قاتل کون ہے یہ کیسے پتہ چلے، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ایک شرط پہ یہ شخص زندہ ہو سکتا ہے اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تم ایک گائے خرید کر لاؤ اور اسے ذبح کرو، اور ان کا پونچھ یا زبان کاٹ کر ان کے جسموں پہ مارو گے تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ زبان یا پونچھ دونوں روایتیں آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم پوچھنے لگی کہ ان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ان کی نسل کیسی ہونی چاہیے، یعنی بال کے کھال نکالنے شروع کر دی۔ آپ حضرات یاد رکھیے گا، جس چیز کی بال کا کھال نکالا جائے وہ چیز پیچیدہ ہوتی جاتی ہے، وہ چیز اور ہی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ تھی تو بنی اسرائیل ہی کی قوم، انہوں نے بہت ہی زیادہ بال کے کھال نکالے، ایسا ہو گیا کہ یہ گائے لانا بہت ہی مشکل ہو گیا، اور یہ گائے صرف دنیا میں ایک ہی بچی تھی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا۔ تو وہ لوگ تلاش کرتے رہے کرتے کرتے اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے اور اس نوجوان سے کہا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ نوجوان نے کہا کہ میں گائے اسی وقت بیچوں گا جب کوئی شخص مجھے اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے دے، اس وقت اس گائے کو میں بیچ دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس قوم کو تو ضرورت تھی قاتل کا پتہ لگانے کا، تو قوم کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اکٹھا کیا سونا اور اس لڑکے کو اس گائے کے وزن کے برابر دے دیا، اور اس گائے کو لے گیا اور ذبح کیا، اس کا پونچھ یا زبان کاٹ کر اس مقتول یعنی مالدار شخص کے جسم پر مارا تو وہ شخص زندہ ہو گیا، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا میرے چچا کے لڑکے تھے۔
تو ان کا تو معاملہ سول ہو گیا، ان کا تو معاملہ حل ہو گیا، اور یہ غریب لڑکا بھی راتوں رات مالدار ہو گیا، راتوں رات پیسے والا ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی شخص ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نہ جانے کس ہیلے سے اور کس بہانے سے دولت دے دیتے ہیں، راتوں رات امیر بنا دیتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے، قرآن کریم کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ بقرہ، شاید کہ آپ نے نام سنا ہوگا، اگر پڑھے لکھے ہوگے تو معلوم ہوگا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی واقعے کے تحت اس سورہ کا سورہ بقرہ، جس کا ترجمہ ہے گائے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس واقعے سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کا اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور مالدار بناتے ہیں۔ اگر مالدار نہ بھی بنائیں تو آپ یقین جانیں، جتنا جو کماتا ہے اتنی ہی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس واقعے سے معلوم ہوئی کہ کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے بال کے کھال نہیں نکالنے چاہیے، چونکہ زیادہ سوالات اگر کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ چیز اور ہمارے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔